ومن يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ومن يدبر الأمر فسيقولون الله فقل أفلا تتقون سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد للہ رب العالمین۔ انتہائی معزز سامعین، سورہ یونس آیت نمبر 31 آپ کے سامنے تلاوت کی، پارہ نمبر 11 میں سے۔ یہاں سے اللہ رب العزت نے فرمایا میرا پاک پیغمبر آپ ان سے پوچھ لیں، مشرکین سے، کفار سے پوچھ لیں آپ کہ کون تمہیں آسمان سے رزق دیتا ہے۔ آسمان سے رزق دینے کی جب بات ہوتی ہے تو ایک تو آسمانوں پر فیصلہ اللہ رب العزت کرتا ہے، اور دوسری بات یہ ہے کہ آسمان سے بارش اللہ رب العزت برسا دیتا ہے، اور بارش کے ذریعے زمین سرسبز و شاداب بن جاتی ہے، فصلیں اگتی ہے۔ فرمایا آپ پوچھ لیں ان سے کہ کون تمہیں رزق دیتا ہے، آسمان سے اور زمین سے، یا کون جو ہے وہ سمع، کان اور آنکھوں کے مالک ہے، کس نے دیا یہ؟ اور اسی طرح کون جو ہے نا زندے کو مردے سے نکالتا ہے اور مردے کو زندے سے نکالتا ہے، اور کون معاملات کی تدبیریں کرتا ہے؟ تو ان کے پاس اور کوئی جواب نہیں ہوگا، یہ یہی جواب دیں گے کہ اللہ ہے۔ اور یہ غالباً 20ویں پارے کا 18ویں سورۃ المؤمنون میں بھی یہی الفاظ ذکر ہے اور اس قسم کے سوالات ذکر ہے۔ تو فرمایا قُلْ مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، میرا پاک پیغمبر آپ کہہ دیجئے، اعلان کریں، مَنْ يَرْزُقُكُم مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، کون تمہیں رزق دیتا ہے آسمان و زمین سے؟ اَمَّنْ يَمْلِكُ السَّمْعَ وَالْأَبْصَارَ، یا کون کانوں اور آنکھوں کا مالک ہے؟ وَمَنْ يُخْرِجُ الْحَيَّ مِنَ الْمَيِّتِ، اور کون زندے کو مردہ سے نکالتا ہے؟ وَيُخْرِجُ الْمَيِّتَ مِنَ الْحَيِّ، مردے کو زندے سے نکالتا ہے۔ وَمَنْ يُدَبِّرُ الْأَمْرَ، اور کون معاملات یعنی کاموں کی تدبیر کرتا ہے؟ فَسَيَقُولُونَ اللَّهُ، ان قریب یہ کہیں گے اللہ۔ فَقُلْ کہہ دیجئے افلا تتقون، پس کیوں تم تقوی اختیار نہیں کرتے ہو، کیوں تم نہیں بچتے ہو، شرک سے اپنے آپ کو نہیں بچاتے ہو۔ فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمْ، یہ آیتیں اکثر میں درس میں نکالتا رہتا ہوں تائیدات میں، ٹھیک ہے نا، یہ ساری۔ فرمایا فَذَلِكُمُ اللَّهُ رَبُّكُمُ الْحَقُّ، یہی صفات والا تو اللہ ہے، ربکم الحق، جو تمہارا حق اور سچ رب ہے۔ فَمَاذَا بَعْدَ الْحَقِّ، پس کیا ہے سچ کے بعد؟ إِلَّا الضَّلَالُ، مگر گمراہی ہے۔ سچ کے بعد، حق کے بعد کوئی نہیں مگر گمراہی ہے۔ فَأَنَّا تُصْرَفُونَ، پس کہاں تم پھیرے جا رہے ہو؟ كَذَلِكَ حَقَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ، اور اسی طرح جو بات ثابت ہو گئی تیرے رب کی بات، علی الذین، ان لوگوں پر، فسقوا، جنہوں نے نافرمانی کی ہے، انہم لا یؤمنون، کہ بے شک وہ ایمان نہیں لاتے۔ کذالک حقت کلمۃ ربک، اسی طرح ثابت ہو گئی، پکی ہو گئی ہے بات۔ کون سی بات؟ یعنی ختم علی القلب، کہ ان کے دلوں پر اللہ نے مہر جباریت لگا دی ہے، اب وہ ایمان نہیں لاتے، ٹھیک ہے نا، ان کے دلوں کو کالا کر کر کے ان پہ کیا ہو گیا؟ مہر لگا دیا گیا۔ تو فرمایا اللہ قُلْ هَلْ مِنْ شُرَكَائِكُمْ، کہہ دیجئے میرا پاک پیغمبر آیا ہے تمہارے شریکوں میں، من وہ یبدأ الخلق، جو مخلوق کو پہلی مرتبہ پیدا کریں، ثم یعیدہ، پھر ان کو دوبارہ لوٹائے۔ ان سے پوچھ لیجئے تمہارے ان بابوں میں، تمہارے ان آلہہ، ٹھیک ہے نا، ٹھیک ہے نا، ان باطلوں میں تو کوئی ہے ایسا معبودان باطلہ میں جو پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کرے پھر ان کو لوٹائیں؟ قُلِ اللَّهُ يَبْدَأُ الْخَلْقَ،
میرا پاک پیغمبر جب ہم ان سے یہ سوال کریں گے تو یہ جواب نہیں دیں گے. اللہ کو پتہ یہ خاموش ہو جائیں گے. تو پھر آپ نے جواب دینا ہے. قل کہہ دیجئے اللہ یبدأ الخلق، اللہ ہی نے پہلی مرتبہ مخلوق کو پیدا کیا ہے. ثم یعیدہ، پھر مخلوق کو لوٹائے گا. فأنا تؤفکون، کہاں تم لوٹے جا رہے ہو، کہاں پھرے جا رہے ہو. قل کہہ دیجئے آپ سوال کریں حل من شرکائکم، آیا ہے تمہارے شریکوں میں سے من وہ یہدی الی الحق، جو حق کی طرف رہنمائی کرے، حق کی راہ دکھانے والے ہیں. قل اللہ، یہ جواب نہیں دیں گے تو آپ کہہ دیجئے اللہ ہے یہدی الی الحق، جو حق کی رہنمائی کرتا ہے. آپ کہہ دیجئے اللہ ہی ہے جو حق کی طرف کیا کرتا ہے، رہنمائی کرتا ہے. افمن یہدی الی الحق، اور آپ کہہ دیجئے کہ آیا وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے احق ان یتبع، زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مان لی جائے. ٹھیک ہے نا. آیا وہ ذات جو حق کی طرف رہنمائی کرتا ہے وہ زیادہ حقدار ہے کہ اس کی بات مان لی جائے، اس کے حکم کی تعمیل کر دی جائے. اما لا یہدی، یا وہ زیادہ حقدار ہے جو خود بھی راہ نہیں پاتا ہے، الا ان یہدی، مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے. وہ ذات زیادہ بہتر ہے کہ اس کی بات مان لی جائے کہ جو خود رہنمائی کرتا ہے حق کی طرف، یا وہ جو خود بھی راہ نہیں پاتے وہ اس کا محتاج ہے کہ اس کی رہنمائی کی جائے. یہ کیسے انداز میں سمجھاتا ہے قرآن. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا الا ان یہدی، مگر یہ کہ اس کی رہنمائی کی جائے. فما لکم، بس کیا ہے تمہیں، کیف تحکمون، کس طرح تم فیصلے کیے جا رہے ہو. وما یتبع اکثرهم، اور نہیں اتباع کرتے ان کے اکثر، اللہ فرماتے ہیں الا ظنا، مگر گمان کی. یہ ظنیات کو رب العالمین کے کتاب کی قطعیات کے مقابلے میں لاتے ہیں. آج جو فسادات کھڑے ہوئے ہوں تو مسئلہ یہی ہے نا. ٹھیک ہے نا کہ ایک قطعی مسئلہ قرآن کریم سے مستنبط ہے، موجود ہے، اور اس کے مقابلے میں یہ ظنیات کے پیچھے دوڑ رہے ہیں. ٹھیک ہے نا. تو فرمایا اللہ اکبر، وما یتبع اکثرهم، نہیں اتباع کرتے ان کے اکثر، الا ظنا، مگر ظنیات، گمان کی. ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اور بے شک گمان جو ہے لا یغنی من الحق شیئا، حق میں سے کسی چیز کو لا یغنی نہیں ہے کافی، من الحق شیئا یعنی دور کرتا ہے حق میں سے، شیئن کچھ بھی. ان اللہ یعنی کام آ سکتا ہے. ٹھیک ہے نا. سارے معنی ٹھیک ہے. کام نہیں آ سکتا ہے حق کے مقابلے میں، شیئن کچھ بھی. ان اللہ علیم بما یفعلون، بے شک اللہ علیم جاننے والا ہے، بما یفعلون، اس پہ جو یہ کام کرتے ہیں، جو یہ کرتے ہیں اس کو جاننے والا ہے. وما کان ھذا القرآن، اور نہیں ہے یہ قرآن، ان یفترا، یہ کہ اس کو گڑھ لیا جائے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ولیکن تصدیق الذی بین یدیہ، لیکن یہ کتاب تو تصدیق کرنے والی ہے، بین یدیہ، ان کتابوں کی جو اس سے پہلے گزرنے والی ہے، اس سے جو پہلے گزشتہ کتابیں ہیں نا ان کی تصدیق کرنے والی ہے. وتفصیل الکتاب، اور کتاب یعنی جو چیزیں اللہ نے تمہارے اوپر فرض کر دی ہے ان تمام چیزوں کی تفصیل قرآن کریم میں موجود ہے. ٹھیک ہے نا. کتاب سے مراد کیا ہے؟ فرائض کردہ چیزیں، یعنی ایک دوسرے مقام پہ کتب علیکم الصیام. ٹھیک ہے نا. کتبہ تو وہاں پر بھی فرض کر دیا گیا، تو وہاں پر کتاب کا معنی کیا ہے؟ ٹھیک ہے نا، فرض کرنا. تو یہاں پر بھی تفصیل الکتاب، کہ جو چیزیں تمہارے اوپر فرض کر دی گئی ہے ان کی تفصیل موجود ہے. لا ریب فیہ من رب العالمین، اس قرآن کے رب العالمین کی طرف سے نازل ہونے میں کوئی شک شبے کی بات نہیں ہے. ٹھیک ہے نا. آسان معنی کیا ہے. لا ریب فیہ، کوئی شک نہیں ہے اس میں، من رب العالمین، اس کے رب العالمین کی طرف سے ہونے میں. آگے فرمائے ام یقولون افتراہ، یا کہتے ہیں یہ کہ اس قرآن کو اس نے گھڑ لیا ہے. اگر تمہیں یہ قرآن گھڑن تو لگتا ہے، قل کہہ دیجئے میرا پاک پیغمبر، فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، لے آؤ، بِسُورَةٍ مِّثْلِهِ، کوئی ایک سورت اس قرآن جیسی لے آؤ.
وَادْعُوا مَنِ اسْتَطَعْتُم مِّن دُونِ اللَّهِ، اور اللہ کے علاوہ جتنے تمہاری طاقت ہے ان کو بھی بلا لاؤ کہ قرآن کی ایک سورت جیسی سورت بنا کے لے آئے۔ اور یہ چیلنج قرآن نے صرف ایک مقام پہ نہیں، کئی مقامات پہ دیا ہے۔ یہ 15واں پارہ ہے، اور سورت بنی اسرائیل میں فرمایا آیت نمبر 88 میں، 15واں پارہ اور سورت بنی اسرائیل آیت نمبر 88، یہ فرمایا قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ قُلْ إِنِ اجْتَمَعَتِ الْإِنسُ وَالْجِنُّ، اے میرا پاک پیغمبر آپ کہہ دیجئے اگر یہ سارے انسان اور جنات جمع ہو جائے عَلَىٰ أَن يَأْتُوا بِمِثْلِ هَٰذَا الْقُرْآنِ، اس بات کے لیے کہ وہ قرآن کی طرح قرآن لے آئے، وہ قرآن کی طرح کوئی کتاب لے آئے، قرآن کی مثل لے آئے، تو فرمایا لا یأتون بمثلہ، وہ قرآن کی طرح قرآن نہیں لا سکتے ہیں، وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائے، یہ سارے اکٹھے ہو جائے یار فلانے نہیں مدد کرنے، ٹھیک ہے نا، یہ سب کے سب جمع ہو جائے اور ایک دوسرے کے مددگار بن جائے، پھر بھی اللہ فرمائے لا یأتون بمثلہ، کیونکہ کچھ چیزیں ایسی ہیں جو اللہ نے براہ راست بنائی ہے، ٹھیک ہے نا، براہ راست، یہ تو اللہ کی صفت نہیں، یہ تو اللہ کے کلام ہے، لیکن اللہ نے آسمان بنایا ہے، اللہ کے آسمان کی طرح آسمان کوئی نہیں بنا سکتا ہے، اللہ نے زمین بنایا ہے، اللہ کے زمین کی طرح زمین کوئی نہیں بنا سکتا ہے، دنیا میں کوئی بھی کوئی چیز بناتی ہے، کوئی فیکٹری والے بنا دیتے ہیں، دوسرے اس سے بہتر بنا دیتے ہیں، لیکن اللہ نے جو چیز براہ راست بنائی ہے اس کی طرح کائنات میں کوئی نہیں بنا سکتا ہے، تو اگر اللہ کے زمین کی طرح زمین کوئی نہیں بنا سکتا ہے، آسمان کی طرح آسمان کوئی نہیں بنا سکتا ہے، تو اللہ کے قرآن کی طرح قرآن کیسے بنا سکتے ہیں، کیسے یہ بنائے ہیں؟ تو اس لیے اللہ نے فرمایا لا یأتون بمثلہ ولو کان بعضهم لبعض ظہیرا، اگرچہ یہ ایک دوسرے کے مددگار ہی کیوں نہ بن جائے۔ اور یہ سورۃ ہود آیت نمبر 12 میں یہاں پہ کیا فرمایا الا ان یأتوا بمثل هذا القرآن، پورے قرآن کی طرح لے آئیں، نہیں لا سکتے، تو پورا قرآن تو 30 پارے ہیں، یہ تو 6000 سے اوپر کی آیتیں ہیں، 114 سورتیں ہیں، ٹھیک ہے نا، یہ تو بہت ٹھیک ہے نا بڑی کتاب ہے، تو اللہ نے چیلنج ذرا کم کر دیا۔ یہ سورۃ ہود آیت نمبر 12 میں فرمایا، آیت نمبر 13 ہے غالباً، ام یقولون افتراہ، اے یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو اس نے گھڑ لیا ہے امام الانبیاء نے صلی اللہ علیہ وسلم نے، قل کہہ دیجئے فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اگر پورا قرآن نہیں لا سکتے ہو تو اس قرآن کے 10 سورتوں جیسے 10 سورتیں بنا کر لے آؤ، بعشر سور مثلہ مفتریات، یہ حوالہ موجود ہے جی، یہ فرمایا قل فأتوا بعشر سور مثلہ مفتریات، اس جیسی 10 سورتیں بنا کر لے آؤ، تو وہ کہاں سے لے آئے جب یہ بھی نہ کر سے؟ آگے فرمایا ان کنتم ودعوا من استطعتم، بلاؤ ان کو جن کی تم طاقت رکھتے ہو، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو بلا لاؤ، تو 10 سورتیں کہاں سے لائے؟ تو اللہ نے چیلنج ذرا اور کم کر دیا۔ یہ پہلا پارہ ہے سورۃ بقرہ آیت نمبر 23 میں فرمایا یہ وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا، میرا پاک پیغمبر ان کنتم فی ریب، ان سے کہیں کہ آپ اگر شک میں ہیں، فی مما نزلنا، اس سے جو ہم نے نازل کیا علی عبدنا، اپنے بندے پر، فأتوا بسورۃ من مثلہ، تو اس جیسی ایک چھوٹی سی صورت بنا کر لے آؤ، بسورۃ قصیرۃ، ٹھیک ہے نا، چھوٹی سی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اور یہی آیت جب نازل ہوئی تو امام الانبیاء صلی اللہ علیہ وسلم نے کعبۃ اللہ کے دروازے پر سورۃ الکوثر لکھ کر لٹکا دی تختی پر، اور نیچے یہ آیت لکھ دی فأتوا بسورۃ من مثلہ۔ بڑے بڑے شعراء، ادیب، بڑے بڑے عربی دان آئے، اور ساری خلقت جمع ہو گئی کہ آج جو ہمارے باب قرآن کا مقابلہ کریں گے۔ اور جب لبید ایک شاعر آیا، صحبان ابن وائل آئے، یہ سارے شعراء آئے، تو لبید نے
قلم اور منگوائی سیاہی تو لکھنے لگا انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر، نیچے لکھ دیا واللہ ما ھذا کلام البشر، اللہ کی قسم کھا کے کہتا ہوں یہ بشر کا کلام نہیں ہے، ٹھیک ہے نا، کہ اس کی جب گہرائی میں گیا ہوں، کیونکہ وہ ایسے عربی دان تھے، وہ اسرار و رموز کو جانتے تھے، ٹھیک ہے نا، اس کی گہرائی میں جڑوں تک جب گیا ہوں نا تو میں اس نتیجے پر پہنچا ہوں کہ ہمارے بھتیجے کا دعویٰ سچا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے، یہ بشر کا کلام ہو ہی نہیں سکتا۔ تو یہاں پر بھی وہی چیلنج فرمایا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ، لے آؤ ایک صورت اس جیسی ایک صورت بنا کر لے آؤ، وَادْعُوا شُهَدَاءَكُمْ، اپنے شہداء کو بلا لاؤ، اپنے دیگر شریکوں کو بھی بلا لاؤ، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، اگر تم سچے ہو تو بلاؤ، ان کو بھی بلاؤ، لیکن نہیں بلا سکتے اور یہ قرآن کی مثال نہیں لا سکتے۔ تو یہ جو آج والی سبق میں بھی یہی آیت ہے، فرمایا ام یقولون افتراہ، آیا یہ کہتے ہیں کہ اس قرآن کو محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے گھڑ لیا ہے، قل کہہ دیجئے فأتوا بسورۃ مثلہ، لے آؤ اس جیسی کوئی ایک سورت، وادعوا من استطعتم، ان کو بھی بلا لاؤ جتنی تمہاری طاقت ہے، من دون اللہ، اللہ کے علاوہ، ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو، بل کذبوا بما لم یحیطوا بعلمہ، بلکہ انہوں نے جھٹلایا بما اس کو لم یحیطوا بعلمہ، کہ انہوں نے احاطہ نہیں کیا اس کے علم کا۔ پہلا معنی انہوں نے جھٹلایا اس کتاب کو کہ اس کے علم کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا، یا دوسرا معنی لم یحیطوا بعلمہ، اس کا انہوں نے احاطہ نہیں کیا اپنے علم کے ساتھ، ابھی تک انہیں پتہ ہی نہیں چلا ہے۔ وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، اور اس کی حقیقت ان کے پاس نہیں آئی ہے، كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ، اس کا انجام نہیں آیا ہے، ٹھیک ہے نا۔ دوسرا معنی وَلَمَّا يَأْتِهِمْ تَأْوِيلُهُ، یعنی اس میں جو سزاؤں کے وعدے کیے گئے ہیں، اس میں جو وعیدات سنائی گئی ہے، ابھی تک تو اس کا انجام انہوں نے دیکھا ہی نہیں ہے، ان تک پہنچا ہی کوئی نہیں ہے۔ كَذَلِكَ كَذَّبَ الَّذِينَ مِن قَبْلِهِمْ، اسی طرح جھٹلایا ان لوگوں نے ان سے پہلے جو گزرے ہیں۔ فَانْظُرْ، پس دیکھ لیں، كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الظَّالِمِينَ، کس طرح ظالموں کا انجام ہوا ہے۔ وَمِنْهُمْ مَن يُؤْمِنُ، اور ان میں بعض وہ ہوں گے جو ایمان لے کے آئیں گے بھی اس قرآن پر۔ وَمِنْهُمْ مَن لَا يُؤْمِنُ بِهِ، اور ان میں بعض وہ ہوں گے جو اس پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَرَبُّكَ أَعْلَمُ بِالْمُفْسِدِينَ، اور تیرا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ میرا پیغمبر آپ پریشان نہ ہو، ان میں کچھ ایسے ہوں گے جو اس کتاب پہ ایمان لائیں گے، کچھ ایسے ہوں گے جو اس کا انکار کریں گے، اور تیرا رب فسادیوں کو خوب جانتا ہے۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم۔